الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 9واں پارہ پون پارہ ہو چکا ہے اور سورۃ الاعراف مکمل ہو چکا ہے۔ کل کے نشست میں ہم نے سورۃ الانفال کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور جو آگے پڑھنے والے جو اہم موضوعات ہیں اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور سورۃ الانفال انشاءاللہ آج سے ہم آغاز کریں گے۔ کل ایک آیت پڑھے تھے تاکہ حصول برکت کے لیے اس سلسلہ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے انشاءاللہ آج سے ہم پہلے آیت سے ہی انشاءاللہ ترجمہ سماعت کریں گے، شروع کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ ہم آج کا اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں، اگر ہو سکے تو کلام پاک کو کھول کر دیکھیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، ہر لفظ کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ ریکٹیفائی ہونا ہے، غلطی وغیرہ پڑھنے میں کچھ بھول چوک ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ لوگ کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر گھر پر ہو تو فوکس کے ساتھ بغور اس 30-35 منٹس کو آپ لوگ ایکجوہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ اس کا برکت ضرور ہوئے گا۔ کیونکہ کل کی آیت میں ہم نے کلام پاک کی آیت بھی پڑھی تھی کہ جس میں جہاں پر کلام پاک کا تلاوت ہوتی ہے تو بغور سماعت کریں، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے مطابق ہم کو ضرور اس پر خاص کر توجہ کرتے ہوئے سماعت کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ کو فوکس بھی رہے گا اور یاد بھی رہے گا جو سن رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کی رحمت بھی برستی رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے انشاءاللہ آج کے اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت پر میں نے کل کے نشست میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہاں پر مال غنیمت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہی، اس کے نام کی نسبت سے ہی اس سورہ کا نام سورۃ الانفال آیا ہے۔ انفال یعنی میننگ اس کا مال غنیمت، اموال غنیمت۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں، یعنی اس کلام کی حلاوت ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے، نہیں دیکھتے۔ مطلب اب اس آیت میں سماعت کریں کہ ایمان والوں کا جو کیریکٹر ہونا ہے، جو دل ہونا ہے، جس طرح ایمان والے کہا جاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں، یعنی کس لوگوں کو ایمان والے کہتے ہیں، اور قرآن کے نظریے میں، قرآن کے ڈیفینیشن کے حساب سے ایمان والوں کا مطلب کیا ہے سمجھ کریں۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب جبھی بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل، وہ بندے کا دل، وہ ایمان والوں کا دل اللہ کے نام کی عظمت و جلال کے تصور سے وہ لوگ تصور کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر سے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، مطلب جب کلام پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کلام محبوب کی لذت سے، اس کلام کی لذت سے، مزے سے، اس لذت کے انگیز یعنی حلاوت، حلاوت کے میننگ مزہ، اس کلام پاک کے لذت سے، حلاوت سے ان کے دل آشنا ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی ایمان اور مضبوط پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں، یعنی ہر حال میں کسی بھی صورت میں ہو توکل رکھتے ہیں۔ توکل اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف وہ لوگ نہیں تکتے بیٹھتے، نہیں دیکھتے بیٹھتے، تمام چیز اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والے کا ڈیفینیشن ہے۔ ایمان والے یعنی اس طرح کلام پاک اس کو بتاتا ہے۔ ہم سب کو ایمان والے مطلب ایمان، کیونکہ ہم ایمان ہمارے پاس موجود ہے، مطلب ہم اس طرح بننے کی کوشش کرنا ہے، اور ایمان والوں کو جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے ڈیفینیشن بتایا ہے، ایمان والوں کے جو خوبی، جو خاصیت ہے، اس کو ہم کو اپنانا ہے، تب ہم انشاءاللہ پکے ایمان والے کہہ سکیں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ تمام چیزیں ہم پر اپنے یعنی اپنے اندر ہم اگر جھانک کر دیکھیں گے، اگر ہم دیکھیں گے اپنے اندر یہ چیزیں نہیں موجود ہے، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمیں لذت نہیں ہوتی، اگر بیزارگی آتی ہے، اگر ہمیں اور کب اس کو ختم ہوتا ہے، اس طرح اگر ہمارے دل میں اگر خیالات آتے ہیں تو شیطانی وار ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ جس سے اپنے دل کو خوشنودی ہونا ہے، دل کو تقوی ملنا ہے، دل کو اور مزہ آنا ہے، لذت آنا ہے اللہ کے ذکر سے، اگر ہم اس کو اپوزٹ ہو رہے ہیں تو ہم اپنا لیول اور اپنا سٹیٹس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قدر اپنا ایمان کمزور ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جیسی صفتوں کے ساتھ ایمان والے بنائے، اور ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم جس طرح اگر ہم در پدر اس طرح کے پروگرامز کو یعنی جہاں پر بھی کلام پاک کا ترجمہ ہوتا ہے ہم سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ صفت عطا کرے گا، اور جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا تو ہمیں بھی مزہ آ جائے گا۔ اور اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ اسی صفت والوں کو جو اللہ کے یاد میں مگن رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس طرح کی صفتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے، اسی کوشش میں ہمیں رہتے رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام صفتوں سے ہمیں بھی اتنا پکا ایمان والے، اپنی ایمان کو پختہ کرنے والا بنائیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلے سٹیج تھا جو اللہ کے ذکر کے، اللہ کی کلام پاک کی آیت سے دل کو تقوی ملنا، دل کو اللہ کو توکل کرنا۔ دوسرا اس کے بعد کا سٹیپ ہے جو تمام چیزیں، نماز فرض ہے، نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے، اور جو بھی اللہ کے دیا ہوا مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ایمان والوں کی صفتیں ہیں، ہمیں اختیار کرنا ہے، اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ رزق کریم، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اب کلام کہہ رہا ہے حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، یعنی جو جس کے پاس یہ تمام صفت ہوتی ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہے، اور مغفرت اور بلند درجات رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان مومن لوگوں کو ہی ان کے درجات بلند ہے، جو تمام چیزیں جو بتائی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں کلام پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلام پاک کے ذریعے سے، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے، حقیقت میں یہی مومن لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی ان جیسے مومن لوگ کے صفت انداز اختیار کرنا ہے، اور ایسے صفتوں کو اپنے اندر داخل کر کے ہمیں بھی اس طرح کے مومن بننا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اے حبیب جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمان کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے
امر حق ہے، اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعْدِلُكُمْ وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے دو گروہ میں سے ایک پر غلبہ فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت ہے کافروں کی قوت اور شان شوکت کی جڑ کاٹ دے، تاکہ معرکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے رہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، یعنی تاکہ حق کو حق سے ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اب یہاں پر جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، جیسا کہ حق کلام پاک بتایا گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر گفتگو چل رہی ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں 1000 بے در پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ مطلب جنگ میں اگر کم مختصر، یعنی جنگ بدر کا ہی واقعہ شاید یہ تفاصیر میں اور ان ڈیٹیل ہوگا، تو جنگ بدر میں افراد کم تھے مگر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا کی، اسی کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے مضامین امپورٹنٹ پوائنٹس میں سنا تھا کہ انشاءاللہ اس میں جنگ بدر کے تعلق سے تمام واقعات ڈیٹیل میں آئے گا، تفاصیر میں آپ کو اس کے تمام واقعات ملیں گے، تو انشاءاللہ وقت ملا تو تفاصیر کو سنیں، رجوع کرے علماء کرام سے، تو انشاءاللہ جنگ بدر کے تعلق سے تمام چیزیں جان سکیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر کس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے مدد کے واسطے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ بے شک جس طرح رب کی طرف رجوع ہوئے تھے وہ لوگ، تو اللہ نے مدد کی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس جنگ کو جیت دی ہے، مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس طرح یہاں پر صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں، اللہ کے سوا کوئی اور حقیقت میں مدد کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهرکم به ویذهب عنکم الرجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کی باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ اب بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اے حبیب مکرم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا کر یاد دلا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب ڈالے دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یعنی ہر چیز میں مدد، مطلب اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، جو کہتے ہیں ہم اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب ڈال دیا، یعنی ڈر بٹھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا کر اس
طرف لشکر محمدی کو فرشتوں کے ذریعے سے فتح نصیب ہوئی ہے۔ ڈال لیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کی ایک ایک جوڑ کر توڑ دینا۔ اب یہاں پر شاید یہ جنگ بدر کا ہی واقعہ ہے، کیونکہ علماء اکرام بہتر جانتے ہیں، میں صرف ٹرانسلیشن کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہاں پر کس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کو حکم دے کر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب ڈال دیا، یعنی ڈر بٹھا دیا، اور جب حکم ہوا کہ لشکر محمدی کو تلوار سے ان کو ضرب لگانا تو ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرف لشکر محمدی کو، تاکہ کم افراد ہو تو بھی 70 افراد کم بیش رہنے سے بھی فرشتوں کے ذریعے سے فتح ناصل ہوئی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ عذاب دنیا ہے سو تم اس سے تو چک لوگے، عذاب دنیا ہے چک لوگے، یعنی مزہ عذاب دنیا کم تر عذاب آخرت سے چھوٹا ہی ہے، چک لوگے، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ دنیا میں تو عذاب ہے ہی، یعنی چک لوگے، مگر آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ کافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فتولوهم الادبار، اے ایمان والوں جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو تو خواہ وہ لشکر گرا ہو پھر بھی انہیں پیٹ مت دکھانا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کتنا بڑا لشکر بھی ہو، یعنی ہیوج مومن بھی ہو، یعنی کئی لوگ بھی ہیں، دو جنگ میں پیٹ مت دکھانا یعنی ہمت سے لڑنا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ دکھا کر چل جانا والا یہ جنگ کا حصول نہیں ہوتا، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ اے سیاہ یعنی لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم جب آپ نے ان پر سنگزے مارے تھے تو وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں کفار کو آپ نے قتل کیا بلکہ آپ نے نہیں، اللہ نے، اللہ کی مدد سے اللہ نے قتل کیا ہے، اور جس طرح آپ نے جنگ میں کیا تھا تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ تمام کریڈٹس اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کس طرح بندوں کی، ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو یقیناً اللہ مدد کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی مشکل ہو یا کچھ ہو، صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور اللہ حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کسی ذریعے سے آپ کو مدد فرمائے گا، جس طرح جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما کر فتح نصیب کی ہے، اسی طرح ہم کو بھی ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، تاکہ اللہ ہی ہمارا مددگار کافی کارساز ہے۔ ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین، یہ تو ایک لطف احسان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فیۃکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کافروں اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارے لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا بھی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والوں، اب یہاں ایمان والوں سے رجوع ہو کر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔
حالانکہ تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، پھر بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو صحیح نہیں رہے گا۔ یہ ہم بتایا کہ روح گردانی مت کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم سن رہے ہو مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، یہی یہاں پر ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ حالانکہ تم سن رہے ہو پھر بھی تم روگردانی مت کرنا، کیونکہ جس طرح کافروں نے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکے رہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ بار بار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے پر بھی پھر وہ لوگ شیاطین کے وار سے، شیطان کے وار سے، لوگوں کے غلط صحبتوں کی وجہ سے دھوکہ دہی دے کر وہ لوگ سن رہے تھے مگر حقیقی اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، جس طرح منافقانہ حرکت کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ لوگ سن رہے تھے، جان رہے تھے، مگر پھر بھی دھوکہ دہی کے طور پر وہ لوگ ان کی طرح مت ہو جانا، جو دھوکہ دیتے ہیں، منافقانہ حرکت مت کرنا۔ یہ ایمان والوں سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا مطلب تمام عمل پر پیرور ہونا، جو احکام ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ خالی فالو کر رہے کہنا صحیح نہیں ہے، عمل میں بھی لا کر اس کو بتانا ہے کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ اطاعت رسول کا مین یعنی مین کانسیپٹ یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ اطاعت فرمانبردار کب کہلاتے ہیں ہم، اس کا مین پیرامیٹر کیا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کریں گے تب ہی ہم کہہ سکیں کہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ خالی دعویٰ کہنا، اورلی خالی دعویٰ دینا کہ کہنا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں مگر ہم اپنے جب اعمال کو ہم دیکھیں گے تو اس کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ شریعت کے خلاف نظر آ رہے ہیں، تو یہ اطاعت کا حق نہیں ہے، حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے یہاں پر، کیا ہم حقیقی صحیح میں اطاعت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورے سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کیا وہ پیرامیٹر پہ ہم آپ پہنچ رہے ہیں، تب ہم اطاعت کے گزار بندے کہلانے کے حق ہوں گا۔ ورنہ اورلی کہہ رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، جس طرح خالی دھوکہ دہی کے طور پر مت کہنا، ان لوگوں کے جیسا مت ہو جانا جس طرح وہ لوگ دھوکہ دہی کہتے تھے ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، مطلب وہ کیٹیگری میں ہم لوگ نہیں آنا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو ناحق سنتے ہیں، ناحق کہتے ہیں اور حق کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بدتر لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، جانداروں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو ناحق سنتے ہیں۔ مطلب بہرے مطلب جو ناحق سننا، جو غلط چیزیں ہیں، جو حق نہیں ہے وہ سننا، یہ ناحق کہنا یعنی غلط بولنا، تمام چیزیں شریعت کے خلاف بولنا، یہ تمام چیزیں جانداروں میں بدترین لوگ اللہ کے نزدیک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور ان کیٹیگری لوگوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والوں، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائے جو تمہیں جاودانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاص کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی جبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا احکام ہوا اس پر فوراً عمل کرنا ہے، اور بلاوا آیا اللہ اور رسول کی، یعنی اس وقت جو امت محمدیہ موجود تھی صحابہ کرام، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی شاید تاکہ وہ جبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ، یا جبھی بلاوا آیا تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے رسول قلب کے درمیان شان قربت خاص کے ساتھ حائل ہوتا ہے، یعنی شہرت سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کی ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں،
بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہم سب کے لیے لاگو ہوتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم تھے، یعنی کہیں ظلم ہو رہا ہے، مثلا کوئی ظالم شخص ظلم کر رہا ہے اور آپ لوگ یا میں دیکھ کر ہم خاموش رہے ہیں، تو یہ بھی ہم اس ظالم کے ساتھ ملے ہوئے مطلب ہے۔ مطلب کہیں اگر کچھ برائی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو ہم دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، حق کو صحیح کہنا ہے، کم از کم دل میں برا جاننا ہے۔ یہ حقیقی درجے کا، آخری درجے کا ایمان ہے۔ تو یہاں بتایا جائے کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے، مطلب انہی میں انوالو کر لیے جائیں گے۔ مطلب جو ظالم کر رہا ہے ظلم، جو ظالم کے برابر ہمارا بھی اس میں کیٹیگری ہوگا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ظالم پر عذاب ہے تو ہم پر بھی عذاب ہوگا، کیونکہ ہم خاموش رہے دیکھ کے۔ یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ سے ڈرو، جو اس فتنے سے بچو کہ اگر برائی ہو رہی ہے، کچھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں حق کہنا ہے، بلکہ خاموش نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے، انجن مریں گے، تو ہم خاموش رہنے کا وجہ سے بھی ہم کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے گا، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال ضد تھے۔ تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینے کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اسلامی حکومت اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخشی، اور مواقع تر اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شجرے بجا لا سکو۔ یعنی مسلمان جب کفار میں تھے، مکے میں، یعنی ہجرت سے پہلے دبے ہوئے تھے، کفار کے ظالموں سے دبے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرما کر ان کو کس طرح ان کو قوت عطا فرمائے، اور کس طرح ان کو ہجرت مدینے کے بعد اللہ نے ان کو آزادی عطا فرمائی، اور مال غنیمت کے ذریعے سے ان کو معیشت میں اونچا بتایا، اور پاکیزہ چیزوں کی روزی عطا فرمائی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی ذریعے شجر بجا سکو۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہجرت کے بعد اونچا کرا، یعنی ان کے لیولز کو بتا دیا، یہ تاکہ تو اللہ کے وہ ہمیشہ شکر بجا لا سکے، یہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ مطلب جب بھی ہمیں کچھ نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا احکام بتایا جا رہا ہے، اور ان کو یاد دیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ کمزور تھے، کمتر تھے، اور انہیں ہجرت کے بعد ان کو اونچائی عطا کی، یہ یہاں پر اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، یعنی خیانت مطلب عمل نہ کرنا، وہ خیانت ہے، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر تقوی کے تعلق بتایا جا رہا ہے، اگر ایمان والے تقوی اختیار کریں گے تو ان کو مغفرت عطا کی جائے گی، اور مقرر اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں گے، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشیں منصوبے بنا رہے تھے، اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی
تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جس طرح کفار پلاننگز بنا رہے تھے اللہ کے نبی کو مار ڈالنے کا، نعوذ باللہ، یا وطن سے نکالنے کا، یا تکلیف فرمانے کا سازشیں پلان کر رہے تھے، جب کفار وہ پلان کر رہے تھے، اللہ بہتر اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، تو اللہ اپنے تدبیر کے حساب سے ان کے پلانوں کو ناکام کر رہا تھا۔ اللہ بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک اللہ ہی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہے تو ہم بھی اس کلام کے مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی خیالی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جب انہوں نے تانان کہا، اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اب یہاں پر وہ لوگ عذاب کا بتا رہے تھے، کس طرح اگر حق کلام ہے تو پتھر برسا دے، یعنی معجزہ اللہ کا عذاب کو وہ لوگ دریافت کر رہے تھے، کہ کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، وہ لوگ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح اللہ عذاب لائے گا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ مُعَذِّبُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے، اور اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو۔ یعنی اللہ عذاب آنے کے وقت عذاب آئے گا، اللہ یہ زیب نہیں دیتا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے تو اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ عذاب ان کے درمیان لا لے۔ تو یہاں بتایا جائے کہ اللہ پر ان پر عذاب فرمانے والا ہے، ان پر مغفرت کے طلب کر رہے ہو۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے تھے، معجزہ پوچھ رہے تھے۔ نبی کریم بتا رہا ہے کہ اگر حق کلام ہے تو اپنے رب سے دعا کرو کہ پتھر کا عذاب بخشے، تو مگر وقت عذاب آنے کا وقت عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر زیب نہیں دیتا، کیونکہ حضور اس میں موجود تھے تو ابھی عذاب آنے کا وقت نہیں آیا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ آپ کے ہجرت مدینے کے بعد مکے کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں، اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں، اس کے اولیاء یعنی دوست کو تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ جب ہجرت ہو چکا، جب کفار پر تمام چیزیں معاملے بتائیں گے ہوئے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نام نہاد نماز اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سو تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی وہاں پر مکے میں موجود تھے تب عذاب نہیں بجایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زیب نہیں دیتا۔ جب ہجرت ہو چکی تب کفار کو عذاب دینے کا بتایا جا رہا تھا کہ اس وقت عذاب آیا ان پر۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اختتام کریں گے کیونکہ وقت ہو چکا ہے ہمارا، اور کم و بیش چند آیتیں ہیں، 5-6 آیتیں، انشاءاللہ 9واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم 9واں پارہ اختتام کر کے 10واں پارہ کا آغاز کریں گے، کیونکہ آج کی آیتوں میں ہم نے کافی چیزیں معلوم کی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو بتایا، اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت کرنے کے بارے میں بتایا گیا، تمام چیزوں کو آپ نے آج سماعت کی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں، آئیے دعا سے اس پروگرام کا سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی یا اللہ کچھ غلطیاں ہو یا جان بوجھ کر جانے میں کچھ بے ادبی ہو، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ معاف فرما کر یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ سکون عطا فرما دے، دلوں کو یا اللہ نور بنا دے، منور کر دے، دلوں کو زنگ کو میل کو دور فرما دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ جس طرح تو نے عذابات ذکر کیے ہے اللہ، ہم سب کو
کو تمام ان سے عذاب سے محفوظ فرما دے، 5 وقت نمازی بنا دے، اور جو اے اللہ ایمان والوں کے صفات بیان کی گئی ہے اللہ ہم سب کو یا اللہ اس طریقے سے صفات نصیب فرما دے، پکے اور مؤمن بنا دے، پکے ایمان والے بنا دے، ایمان کو پختہ فرما دے، ایمان میں یا اللہ ہمارے اضافہ فرما دے، یا اللہ ہم کو نیک بنا دے، ہم کو یا اللہ پکے مومن بنا دے، جس طرح کلام پاک نے یا اللہ ایمان والوں کی صفات کو بیان کی گئی ہے اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ ہم کو یا اللہ بہکنے سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے وسوسوں سے آثار سے یا اللہ محفوظ فرما دے، تمام چیزوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو یا اللہ ہم سن رہے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں پیارے نبی کی اور تیری یا اللہ اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں دعوت کے ساتھ یا اللہ عملاً یا اللہ کر کے بتانے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جس طرح اطاعت رسول اور اطاعت خدا کا احکام دیا گیا ہے اللہ اسی طریقے سے اللہ ہم کو اس میں اترنے والے بنا دے، سارے دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔